يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبارق الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام وعلی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعداء اجمعین الی ھذا الیوم و یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین والفرقان والحمید والقرآن والمجید وهو قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. درود بھیج دے محمد والو. مومنین، سب سے پہلے تو میں خانوادہ سید عابد حسین نقوی المعروف عاطف البری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں جعفری الائنس پاکستان کی سپریم کونسل کے اہم رکن اور بانی رکن جناب مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کے لیے کچھ کلمات کہوں. یقیناً میں عالم نہیں ہوں، ذاکر بھی نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، اس لیے آپ میری گفتگو اس طرح نہیں سنیں کہ میں کوئی خطیب، ذاکر یا عالم ہوں. میں ایک سوشل ورکر ہوں، لیکن ہمیشہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جو در مدینۃ العلم سے وابستہ ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. دو لفظوں کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کبھی اہل بیت کے چاہنے والے اپنے لیے استعمال نہ کرے. ایک جاہل کا اور ایک غریب کا. غریب ان معنوں میں اردو والا غریب، نہ اس غریب کے اندر، اور نہ چونکہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے جو ہمارے سینے میں ہے، اور سب سے بڑی علم وہ اس کے دامن سے ہم وابستہ ہیں. جس آئے ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اے حبیب ہمارے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں ان افراد کے جو علم نہیں رکھتے؟ آج ہم ایک عالم و عمل شخصیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جو خالی عالم نہیں تھی بلکہ اس نے اپنے افکار سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اور اپنی شخصیت سے یہ ثابت کیا کہ وہ عالم ہے. دیکھیں، علم بہت سارے سینوں میں ہوتا ہے مگر نظر بہت کم آتا ہے، لیکن جس کے افکار و کردار و گفتار سے علم جھلکتا ہو، ایسے عالم کا نام مولانا سید محمد اون نقوی صاحب. ہمارا 20 سال سے جہاں کے اوپر جعفری الائنس پاکستان سے تعلق تھا، اس سے پہلے جب میری پہلی ملاقات، جب رضویہ کے اندر انہوں نے یہاں پر گھر یہاں پر آئے اور یہاں پر رہائش اختیار کی اور میری ملاقات ہوئی، آپ یقین کیجئے کہ اس زمانے سے لے کے، اور جب وہ امریکہ گئے تو چونکہ میری بہن کے گھر اکثر ٹھہرا کرتے تھے شکاگو میں، اور وہاں پر میری ملاقاتیں رہیں، لیکن میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی تکلیف کا اپنے اظہار کیا، کبھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ ان دو چیزوں کو جو میں نے کہا ہے آپ سے، کبھی اپنے آپ کو فقیر نہیں کہا، غریب نہیں کہا، اور کبھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہا. نہ عالم کہا، لیکن جو ہے کہ کبھی نہیں کہا کہ جو ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. اور آپ یقین کریں کہ جو ہے کہ اتنا محبت کرنے والا آدمی کہ آج آپ سوچیں کہ آج رات کے اس پہر
اتنے افراد کا یہاں جمع ہونا اور پوری رات جو ہے کہ اور مسلسل مجالس ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ایک ہی مجلس ہوئی جو کہ چیلم کے، مسلسل مجالس ہو رہی ہیں، مگر جو ہے کہ یہ ان کی محبت تھی جو سب کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ آج میں خانوادے کو تعزیت پیش کر رہا ہوں، ایک بیٹے کی، جناب عاطف حسین الوری صاحب اور ان کی اہلیہ جو مولانا عون صاحب کی والدہ کو، اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو، ایک باپ کی، ان کے بھائیوں کو، ایک بھائی کی۔ مگر میں ایک بات کہوں، یقیناً ہم آپ کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم خود چاہتے ہیں کہ کوئی آج ہمیں عون صاحب کی تعزیت دے، چونکہ خالی آپ کا بھائی نہیں گیا، خالی آپ کا جو ہے کہ بیٹا نہیں گیا، خالی آپ کا شوہر نہیں گیا، خالی آپ کے جو ہے کہ بھائی بیٹا یا بھائی نہیں گئے، ہم سب کا بھائی چلا گیا، ہم سب کا جو ہے کہ ہمارا مربی، ہمارا غمگسار، ہمارا دوست، ہماری یعنی پوری ملت جو ہے سوگوار ہے۔ اور یہی درجہ امتیاز ہے کہ بعض شخص ہوتے ہیں اور بعض شخصیات ہوتے ہیں، کیونکہ شخص مر جاتا ہے مگر شخصیت زندہ رہتی ہے۔ عون صاحب ایک شخص کا نام نہیں تھے، ایک شخصیت کا نام تھے، جس شخصیت نے ہر شعبے کے اندر خالی ممبر پہ بیٹھ کر جو ہے کہ مجالس سے خطاب نہیں کیا، اس کے در کے اوپر اگر کوئی سوالی آیا تو کبھی خالی نہ گیا، اس کے در کے اوپر اگر کوئی غریب آیا، کوئی مسکین آیا تو اس نے اسی جذبہ اور اسی لہجے کے اندر گفتگو کی جس طرح جو ہے کہ کوئی ایسا سرمایہ دار اس کے در پہ آئے۔ اس کا میں خود عینی گواہ ہوں، یہ سب چیزیں میں نے خود دیکھی اپنی زندگی میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں آپ کو ہم نے بعد میں دیکھا، لیکن آپ کے خاندان کی شرافت ہمیں پہلے پہنچ گئی، آپ کے خاندان کی دیانت ہمیں پہلے معلوم ہو گئی، آپ کے خاندان کا کردار ہمارے سامنے پہلے آ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، چونکہ مولانا محمد عون نقوی صاحب نے اس طریقے سے خاندان کی شرافت و کمال کو اور محبت اہل بیت کو اور دوسرے دیگر افراد کے اندر ایسے پھیلا دیا تھا کہ جب خاندان یہاں کراچی منتقل ہوا اور جب یہ شخصیات ہمارے سامنے آئی تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ دیانت دار ہیں، یہ شرافت دار ہیں، یہ غمگسار ہیں، یہ جو ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ان کا کمال تھا کہ آج جو ہے کہ ہم خاندان سے محبت کر رہے ہیں، آج جو ہے کہ ہم مولانا شہنشاہ حسین نقوی کے اندر وہی کردار دیکھنا چاہتے ہیں، وہی افکار دیکھنا چاہتے ہیں، وہی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم نے مولانا محمد عون نقوی صاحب میں دیکھی، اور جو ہے کہ ہم نے پھر یہی پایا کہ خاندان ایسا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کے تسکین کا سبب بنتا ہے، ہر ایک کا مربی ہے، ہر ایک کو جو ہے کہ بہتر۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، چونکہ آج بہت سارے علماء، ذاکرین اور تنظیمی افراد بیٹھے، بس ایک جملہ کہہ کر، کیونکہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے اور میں ویسے بھی مقرر نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا۔ دیکھیں، اگر آپ عون محمد نقوی صاحب کو کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو آج اس فرض سے ایک عہد کر کے اٹھیں۔ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی سے مولانا عون محمد نقوی صاحب نے ہر ایک سے پیار کیا، ہر شخص سے پیار کیا، ہر ادارے سے محبت کی، ہر انجمن کو چاہا۔ اگر یہی رویہ اگر ہم آج سے اپنا لیں تو یقین کریں کہ جو ہے کہ ہم مولانا عون محمد نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے۔ ہمیں محبت ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ انہوں نے کی، انہوں نے بے لوث محبت کی۔ کبھی میں نے ان کے چہرے کے اوپر، جس طرح مولانا قبلہ نہیں مولانا حسن ظفر صاحب کہہ رہے تھے، میں نے غصہ دیکھا ہے، اور میں نے تو غصہ مولانا نے پتہ نہیں کہاں دیکھا ہو، لیکن جو ہے یہاں کے اوپر شمسی بھائی بھی بیٹھے، ہم نے غصہ ان کا وہاں پر دیکھا ہے جہاں کے اوپر کوئی منہ سے الفاظ نہیں نکال سکتا۔ ہم نے ان محفلوں کے اندر مولانا کو غصے میں پایا ہے، مگر کیوں کہ جب جو ہے کہ جب دیکھا کہ مکتب اہل بیت کے اوپر کوئی بات آئی تو ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں جمع مردی کے ساتھ مولانا کھڑے ہوئے، چاہے جتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، مگر اس کی زبان کو لگام دیا۔
اور یہ ایسی جگہ پر دیا جہاں کے اوپر اچھے اچھوں کی زبان نہیں بند ہو جاتی ہے. یہ انہی کا ترہ امتیاز تھا. دیکھیں لیکن ہمیشہ جب اہل بیت کے چاہنے والوں سے ملتے, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے ان کو غصے کی حالت میں دیکھا؟ ہر ایک کہتا ہے کہ ہمیشہ تبسم رہتا تھا, ہر ایک سے محبت فرماتے تھے. یہاں ایک اور چیز کہتا چلوں, جو سب سے محبت کرتا ہے اس کو لوگ اب منافق کہنے لگے. بہت معذرت کے ساتھ بہت سخت جملہ, یہ غلط ہے کہ جو ہے کہ آپ اس طرح سے الفاظ استعمال کریں. آج عون نقوی صاحب سب سے محبت کرتے تھے, اور یہ علی کے چاہنے والوں کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ ہر ایک سے محبت کرے. دیکھیں ہر ایک جو ہے کہ گناہگار ہے, گناہگار کو ہمیشہ, گناہگار کو نفرت نہیں کی جاتی, اس کا علاج کیا جاتا ہے. آپ اس کے معالج ہوتے ہیں. اگر آپ نے گناہگار کو معالج سمجھ کے اس کا علاج کیا تو یقیناً کریں کہ اس بہتر امت سے, اس بہتر اہل بیت کے چاہنے والوں سے کوئی بہتر چاہنے والا نہیں ہے. بس بہت ہو گیا. آخر میں پھر تعزیت پیش کروں گا. ہمارے بزرگ جناب سید عابد حسین حاتف الوری صاحب المعروف حاتف الوری, چونکہ نام بہت مشہور تھا, لیکن آپ یقین کریں کہ ہم نے جس طریقے سے آپ کے خاندان کو پایا, پروردگار سے دعا یہی ہے کہ ہم سب ان کے نقش قدم کے اوپر چل سکیں اور ان کی فکر کو اپنا سکیں, ان کے جذبہ ایثار و قربانی اور محبت کو ہم اپنے اندر سمیٹ سکیں. جس آیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا, یقیناً پروردگار نے تو پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں ان افراد کے جو علم نہیں رکھتے ہیں. بس اسی دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ جس طریقے سے مولانا محمد عون نقوی صاحب نے اپنی زندگی گزاری ہے اور محبت بانٹی ہے, پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اسی طرح جو ہے کہ محبت اور ایک دوسرے سے کے غم گسار بن سکیں. چونکہ میں نے دیکھا جس طرح وہ سوشل ورکنگ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, پروردگار اسی طرح ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم مومنین کے جتنا زیادہ ہو سکے کام آ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.